فلاحی مملکت کے مقاصد حاصل کرنے کا قانونی طریقہ کار، پیج نمبر 33 اینڈ۔ اسلام نے یہ بات اسلامی حکومت پر نہیں چھوڑی کہ وہ معاشرے میں معاشی عدل و انصاف قائم کرنے اور غربت اور ناداری دور کرنے کے لیے جو اقدام چاہے اٹھائے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ حکومت ایسے اقدام بھی اٹھائے جس سے فرد کے حقوق متاثر ہو جائیں اور بدترین ڈکٹیٹرشپ جنم لے۔ اس لیے اسلام نے حکومت کو کچھ قواعد و ضوابط کا پابند بنا دیا جس کے دائرے میں رہ کر ہی اس ریاست فلاحی مملکت کے مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہے۔ ان قواعد و ضوابط میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ باقی تمام ٹیکسوں کی ممانعت۔ صرف دو کام جو اسلامی حکومت اپنی مسلمان رعایا سے ہر حال میں بے زور کروا سکتی ہے، ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت اپنے باشندوں سے کوئی بھی کام بالجبر نہیں کروا سکتی، البتہ وہ انہیں ہر غلط کام سے بالجبر روک سکتی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں یعنی غلط کام سے، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ سورہ توبہ 5:9۔ اس کے چند آیات بعد ارشاد ہے، پھر اگر وہ ہر غلط کام سے توبہ کر لیں تو نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ 9:11۔ ان دونوں آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک اسلامی حکومت اپنی مسلمان رعایا پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بنی اسماعیل کے لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق یعنی جرم کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا ان کے آخرت کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن یوم النحر، تمہارا یہ مہینہ ذوالحج اور تمہارا یہ شہر مکہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کوئی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ان سب امور کی تفصیل اس کتاب کے اندر متعلقہ ابواب میں آئے گی، تاہم فی الحال چند اصولوں کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ الف، ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی 7 مدوں میں اسلامی ریاست کے تمام جائز اخراجات آ جاتے ہیں۔ بے، زکوٰۃ عوامی بہبود کے ہر کام میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ جیم، نصاب سے زیادہ ہر چیز پر زکوٰۃ لازم ہے، الا یہ کہ اسلامی حکومت کسی ضرورت کے تحت کسی چیز کو اس سے مستثنی قرار دے۔ جو پیداوار صرف محنت یا صرف سرمایہ سے وجود میں آئے اس پر 10% اور جس پیداوار میں محنت اور سرمایہ دونوں شامل ہوں اس پر 5% زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس لیے صنعتوں، پیشہ ور افراد اور عمارتوں کے کرایوں پر اسی طریقے سے 10% زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس کا تفصیلی نقشہ آئندہ کے ابواب میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال صرف اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے خیال میں اگر اس طرح نظام زکوٰۃ صحیح بنیادوں پر لاگو کیا گیا تو مملکت کے امور انجام دینے کے لیے کسی دوسرے ٹیکس کی ضرورت نہ رہے گی۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ اسلامی مملکت کے ذرائع آمدنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ ٹیکس نہیں ہے بلکہ یا تو وہ خدمات کا معاوضہ ہے، مثلا سرکاری سڑک استعمال کرنے کا معاوضہ، یا جزیہ ہے جو غیر مسلموں پر زکوٰۃ کے بدلے میں عائد شدہ ٹیکس ہے، یا 10% کی یکساں شرح سے کسٹم ڈیوٹی ہے جو در حقیقت پیداواری زکوٰۃ ہی ہے، یا دوسرے ممالک سے آنے والے سامان پر اس شرح سے کسٹم ڈیوٹی ہے جس شرح سے وہ ممالک ہمارے سامان پر کسٹم ڈیوٹی لیتے ہیں، یا مالی جرمانے مثلا سڑک کے غلط استعمال کا جرمانہ وغیرہ وغیرہ۔ سود کی ممانعت۔ جب کوئی قرض دینے والا اپنے مقروض سے قرض کے ساتھ ساتھ ایک خاص اضافی رقم وصول کرنے کا معاہدہ کرتا ہے تو یہ سود ہے۔
ہمارے نزدیک ایسا ہر اضافہ سود ہے، خواہ یہ رقم ذاتی استعمال کے لیے ہو یا تجارتی مقاصد کے لیے، لہٰذا ایسا ہر سود مطلق حرام ہے۔ اس موضوع پر جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن جلد اول صفحہ نمبر 638-39 میں بڑی بنیادی بحث کی ہے۔ ہم بھی آئندہ کے ابواب میں اس پر بحث کریں گے۔ سود کی ممانعت کے ذریعے سے اللہ نے قرض کے لین دین میں منفعت کا محرک ختم کر دیا ہے۔ اس لیے کسی اسلامی ریاست میں سرمایہ داروں کو قرض پر سرمایہ فراہم کرنے کا کوئی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے خیال میں غیر سودی بینکاری کی طرح کے تمام منصوبے اس مقصد کے بالکل خلاف ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جس طرح سود کی ممانعت کے ذریعے سے اسلام نے 1400 سال قبل یہودی ساہوکاری کی جڑ کاٹ دی تھی، اسی طرح آج بھی سود کی ممانعت کے ذریعے سے اسلام نے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے تمام متعلقہ اداروں یعنی بینکنگ سسٹم، رہن اور قرض کی معیشت کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اس طرح استحصال کا ایک بہت بڑا نظام زمین بوس ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے مخیر افراد کو غریبوں سے تعاون پر ابھارنا۔ ہمارا دین معیشت کو صرف دنیا ہی سے متعلق چیز قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ جس فرد نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال و دولت کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا ہے، اس کو آخرت میں بلند ترین درجات عطا کیے جائیں گے۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مال کی فراوانی بھی اسی طرح کی آزمائش ہے جس طرح مال کی کمی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم تمہیں دکھ سکھ سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء 21-35۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہے، اس حیات دنیاوی میں ان کا سامان معیشت تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کا مرتبہ دوسرے سے بلند رکھا ہے تاکہ وہ باہم دیگر ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ زخرف 32-44۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ایمان والا جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی شفاعت سے کچھ حاصل ہوگا۔ سورہ بقرہ 2:254۔ ایک فرد سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی جائز کاروباری اور حال و مستقبل کی ضروریات کے علاوہ جتنا بھی فاضل سرمایہ رکھتا ہے اسے خدا کے راستے میں ضرورت مندوں کو دے دے۔ ارشاد ہے، اور ان مالدار اہل ایمان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہے۔ زاریات 19-51۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، ان سے کہہ دو وہ سب جو ضرورت سے بچ رہے۔ سورہ بقرہ 219۔ قرآن میں اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر مسلمانوں کے معاشرے میں مخیر لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مصیبت زدہ کی امداد کرو، اور مریض کی عیادت کرو۔ بخاری کتاب الاحمہ باب 1۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھدر کے کپڑوں میں ملبوس چند اعرابی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریشان حال پایا جیسے کسی ضرورت نے ان کو مجبور کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ کی ترغیب دی، مگر انہوں نے کچھ سستی دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر غصہ کے اثرات نمودار ہو گئے۔ تب انصار کا ایک شخص چاندی کا تھیلا اٹھائے ہوئے آیا، پھر ایک کے بعد ایک شخص آتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے انور پر خوشی دمک اٹھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا عمل داخل کیا اور اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ بعد میں یہی عمل کرنے والے کو ملے گا، اور کسی کے بھی اجر میں کمی نہ ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں جس نے اسلام میں کوئی برا عمل داخل کیا جس کے بعد میں لوگوں نے پیروی کی تو پہلے عمل کرنے والے کے سر پر اتنا ہی بوجھ پڑے گا جتنا کہ بعد میں اختیار کرنے والے پر، اور دونوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ مسلم کتاب العلم۔ فلاحی مملکت کے مقاصد حاصل کرنے کا قانونی طریقہ کار، پیج نمبر 33 اینڈ۔ اسلام نے یہ بات اسلامی حکومت پر نہیں چھوڑی کہ وہ معاشرے میں معاشی عدل و انصاف قائم کرنے اور غربت و ناداری دور کرنے کے لیے جو اقدام چاہے اٹھائے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ حکومت ایسے اقدام بھی اٹھائے جس سے فرد کے حقوق متاثر ہو جائیں اور بدترین ڈکٹیٹرشپ جنم لے۔ اس لیے اسلام نے حکومت کو کچھ قواعد و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے جس کے دائرے میں رہ کر ہی اس ریاست فلاحی مملکت کے مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہے۔ ان قواعد و ضوابط میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ باقی تمام ٹیکسوں کی ممانعت۔ صرف دو کام جو اسلامی حکومت اپنی مسلمان رعایا سے ہر حال میں بزور کروا سکتی ہے، ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت اپنے باشندوں سے کوئی بھی کام بالجبر نہیں کروا سکتی، البتہ وہ انہیں ہر غلط کام سے بالجبر روک سکتی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں یعنی غلط کام سے، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ سورہ توبہ 5:9۔ اس کے چند آیات بعد ارشاد ہے، پھر اگر وہ ہر غلط کام سے توبہ کر لیں تو نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ 9:11۔ ان دونوں آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک اسلامی حکومت اپنی مسلمان رعایا پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بنی اسماعیل کے لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ کی شہادت دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق یعنی جرم کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں۔ رہا ان کے آخرت کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن یوم النحر، تمہارا یہ مہینہ ذوالحج اور تمہارا یہ شہر مکہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کوئی ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ان سب امور کی تفصیل اس کتاب کے اندر متعلقہ ابواب میں آئے گی، تاہم فی الحال چند اصولوں کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ الف، ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی 7 مدوں میں اسلامی ریاست کے تمام جائز اخراجات آ جاتے ہیں۔ بے، زکوٰۃ عوامی بہبود کے ہر کام میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ جیم، نصاب سے زیادہ ہر چیز پر زکوٰۃ لازم ہے، الا یہ کہ اسلامی حکومت کسی ضرورت کے تحت کسی چیز کو اس سے مستثنی قرار دے۔ جو پیداوار صرف محنت یا صرف سرمایہ سے وجود میں آئے اس پر 10% اور جس پیداوار میں محنت اور سرمایہ دونوں شامل ہوں اس پر 5% زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس لیے صنعتوں، پیشہ ور افراد اور عمارتوں کے کرایوں پر اسی طریقے سے 10% زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس کا تفصیلی نقشہ آئندہ کے ابواب میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال صرف اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے خیال میں اگر اس طرح نظام زکوٰۃ صحیح بنیادوں پر لاگو کیا